الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمنِ بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، الحمدللہ قرآن پاک کی سورہ نساء سے ایک پہلی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی کلام کریں، نہایت ہی اہم موضوع ہے. آج کے زمانے میں اس کو سن کر سمجھ کر ہم سب کو اللہ عقل سلیم دے کہ میں اور ہم سب لوگ اس کو اور اس پر عمل پیرا ہوں. یہی ہماری آخرت کی بقا ہے اور یہی ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. تو میرے دوستوں بزرگوں، آیت کریمہ اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا، باقی دوسری چیزوں کی تنبیہ فرماتا ہے میرا رب ہر جگہ. کہ مطلب اشارہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، دیندار اور نیک لوگ ہیں. ظاہر کو یہ نہ سمجھے کہ میں تو گناہ گار ہوں تو میرے لیے کیا. نہیں، ہر انسان کو اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے مسلمان کو. لیکن جو دیندار سے مراد یہ کہ تقوی، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے والوں سے خطاب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تسالون، سوال کرتے ہو. فی الارحام، اور قطع رحمی، توڑنا مت، توڑنے سے ڈرو، رشتے توڑنے سے ڈرو، صلہ رحمی کرو. آج ہم گفتگو کریں گے صلہ رحمی اور قطع رحمی پر. صلہ رحمی کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا مختصر، پھر مختصر ٹائم بچا تو انشاءاللہ کوشش تو کریں گے اس جمعے اس سبجیکٹ کو مختصر کر کے اور قطع رحمی بھی
آپ کے سامنے بیان، اور کس قدر خطرناک انسان کی روحانی بیماری ہے یہ. چاہیے میں سمجھوں کہ یوں کہوں کہ دوسرے الفاظوں میں جو ایسا موذی مرض ہوتا ہے نا، انسان کو ڈائگنوس ہوتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے اب یہ مر ہی جائے گا، آج نہیں کل، 10 دن بعد نہیں، 15 دن بعد رزلٹ آ جائے گا اس کا. تو وہ اس کا ہوتا کیا ہے، اس مرض کا، وہ تو ہے جسمانی مرض، اس کے لیے انسان علاج کے لیے تندو بو کرتا ہے نا، ڈاکٹر شاکٹر یہ وہ. لیکن یہ جو روحانی قسم کے جو مرض ہیں اس پہ کوئی توجہ کسی کی نہیں ہے. الحمدللہ کوئی کرتا ہے، دیکھیں الحمدللہ جو سمجھتے ہیں، جو علم والے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، انہیں تو معلوم ہے، لیکن جو علم حاصل نہیں کرتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا گناہ بھی کوئی بیماری ہے. او بھائی، تیرے جسم کا سر کا درد، تیرا بخار، تیری یعنی ادھر کرونا، یہ تیرے مرض میں تو دنیا بھر میں بھاگتا ہے، سارے ٹیسٹ کرا لیے اربوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے. کس وجہ سے؟ خوف سے نا کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں ہیں. اور اندر کی جو بیماری ہے اللہ اکبر، اس پہ کسی کا معاملہ ہی نہیں. کیسے کیسے علماء کرام ہیں، میں کچھ نام بھی لوں نام، آپ چلے جائیں ابو سمرقندی سے لے کے امام کشیری سے لے کر، اور آپ آ جائیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ چند نام دے رہا ہوں جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر جو تمہاری روحانی بیماریاں ہیں نا، ان کا علاج کیا ہے انہوں نے ان کتابوں میں. ان کی بیماری بھی تشخیص کی کہ دیکھو یہ بیماری ہے، ڈائگنوس ہو گئی اب تیری یہ بیماری، اب تجھے یہ بیماری ہے تو دیکھ اس کا علاج بھی ہے. ایسی ایسی کتابیں ہیں، شاید ایک آدھ کا بھی انشاءاللہ آج تعارفی ذکر کریں گے، سمجھیے گا آپ. تو میرے دوستوں، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ صلہ رحمی کرو، تعلق کو نہ توڑو. اس آیت کریمہ کے ایک حصے میں ایک لفظ آیا ارحام، ارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو اب کیا ہوا؟ ارحام کے معنی کہتے ہیں رحم کرنا، رحمان سے نکلا ہے، رحمان سے نکلا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، میں نے رحمت پہ ذکر کیا تھا کبھی جمعوں میں کہ اللہ کی رحمت کا ذکر کیا تھا 99، اور بندہ اللہ نے دنیا میں کتنی رحمت دی تھی؟ ایک رحمت، ایک حصہ رحمت کا دنیا میں ہے جس پر یہ سارے رحم اور صلہ رحمی اور سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ارحام کہ ایک وظیفہ چلتے چلتے بیان کر دوں آپ کو، ہے تو اس کے اندر بڑی طویل حدیث، وہ موضوع نہیں ہے تو میں نہیں کہتا. مفسرین فرماتے ہیں جب کبھی مشکل ہو، عینی مشکل، عینی دنیا کی کوئی مشکل، کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ تمہارے سر پر آ جائے، وہ ٹل نہ رہا ہو، انہوں نے عدد بتائے ہیں. ظاہر ہر بندے کے نام کے حساب سے عدد ہوتے ہیں، کسی کو 313، کسی کو 17، کسی کو 71، کسی کو 51، کسی کو 101. یہ علماء جو ماہر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 111 مرتبہ. کوئی یہ پڑھ لے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. صرف کہا جاتا ہے کہ ایک دن کرنے سے کام بن جاتا ہے، اگر وہ 11 دن یا 3 دن کرے اس کا سارا کام بن جاتا ہے، کتنی مشکل ہو. اور یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ ہے حدیث میں، جو طویل میں بیان موضوع کے حساب سے نہیں کرا، لیکن میں نے اشارہ دیا. آپ کو بھی اس بات سے امید رکھنی چاہیے کہ یہ وظیفہ اللہ کے نام کا اس میں اعظم ہے اور کیسا ہے. تو میرے دوستو، ارحام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ پر ارحام کا ذکر کیا ہے، اس لفظ کا 7 جگہ پر، معاف کرنا، دیر آر 7 ٹائم ان قرآن، 7 مرتبہ ذکر کیا. مفسرین، میں نے پڑھا تو مفسرین نے بڑے اچھے الفاظ اپنے اپنے دماغ سے، انہوں نے بڑی پیاری اس کی توجیہ کی. آپ فرماتے ہیں 7 دفعہ کیوں کہا کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو بندوں پر. وہ یوں کہا کہ 7 دن ہوتے ہیں ہفتے کے، تو فرمایا 7 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ارحام، تو 7 دن تک تمہیں مسلسل روز صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور صلہ رحمی کرنے والے کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے. کتنی مرات اور کتنے اجر و ثواب ہیں، یہ بیان میں ہم سنیں گے مختصر. جو میں یہ کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، تو اس کا یہ مقصد نہیں سمجھو گے آپ کہ صلہ رحمی کرنا بڑا آسان ہے. اللہ اکبر، آج میں تمہیں بتاؤں گا جو باتیں، سنیے گا توجہ سے. اتنا آسان نہیں ہے جو میں اور تم سمجھتے ہیں. اس معاشرے میں ابھی لوگ جو آئیں گے تو اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کوئی اس مرض میں مبتلا ہیں. کیوں ہیں؟
وہ بھی ہم آج کی دیکھیں گے. کیوں ہے؟ مجبوری ہے، انسان مجبور ہے، صلہ رحمی نہیں کر پاتا. وہ صلہ رحمی کو بغیر علم کے سمجھتا یہ صلہ رحمی ہے، میں نے اس کی خدمت کر دی، صلہ رحمی ہوگی. تو یہ توجہ سے آج ہم یہ سماعت فرمائیں گے میرے دوست و بزرگوں کہ صلہ رحمی کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھے نا صلہ رحمی ہے کیا. صلہ رحمی میں ہم یہ سمجھ لیں کہ حسن سلوک، اچھا سلوک نا. صلہ رحمی یہی ہے نا، کسی کے ساتھ اچھا. حسن سلوک کے محدثوں نے 3 اقسام یا 3 مراتب بیان کیے ہیں کہ 3 درجے ہیں اس کے. وہ کون کون سے ہیں حسن سلوک کے؟ غور سے سنیے گا. حسن سلوک ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، تو پہلا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی، اس پر رحم کرنا ہے نا. اور دوسرا ہے کفافہ، کچھ ایسا ہی نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. اور تیسرا ہے قطع رحمی. یہ 3 ورڈ ہیں، 2 ورڈ پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، صلہ رحمی اور قطع رحمی پر. اب دیکھیں کفافہ، جس کو میں نے کہا دوسرا. پہلا جو ہے نا صلہ رحمی، آپ سمجھا دیا میں نے آپ کو. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کو غور سے سمجھیے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کی خدمت کر دی، ٹھیک ہے، اور ہم پرٹیکولر خدمت کرتے ہیں. ہمارا کیا معاملہ معاشرے میں آج، غور سے سنیے گا. لوگ کم ہیں لیکن اچھا ہوتا کہ زیادہ ہوتے تو یہ بات سنتے ہوئے بڑی توجہ طلب بات ہے. ہم صلہ رحمی کس کو کرتے ہیں؟ اپنے جاننے والوں کو، جن سے اپنوں کو انست ہو، ہے کہ نہیں، جن سے اپنوں کو پیار ہو، جن سے اپنی لگتی ہو. اور خاص کر اس قرآن مجید میں آیات میں یہ ہے کہ صلہ رحمی سب سے کرنی ہے، ہر نسل ہر رنگ. لیکن ہر مسلمان کے ساتھ کرے گا، یہ تو حکم ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دگنی کرنی ہے. قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں گے آپ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، فرمایا زکوٰۃ دو، کچھ بھی نیک کام کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو سب سے پہلے کس کو؟ ذی القربیٰ. پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ ذی القربیٰ، اپنے قرابت دار. اگر تیرے قرابت دار محروم رہے ہو، تو باہر کو دے رہا ہے، اللہ پکڑ کر دے گا. جب حکم ہے تو حکم کی تائید کیوں نہیں کرتا؟ باہروں کو لوٹا رہا ہے. اپنے گھر کے لوگ، رشتہ دار، عزیز اقارب، خود ماں باپ غربت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی خدمت کرنا. کو جو باہر سخی بنا ہوا ہے، نیور. یہ قرآن کہہ رہا ہے ذی القربیٰ، پھر فرمایا والیتامیٰ، پھر یتیموں کی، پھر مسکینوں کی، پھر درجے دیے گئے. پہلا درجہ کس کا ہے؟ اپنے قرابت داروں کا. پہلا کون سا درجہ؟ قرابت داروں کا. تو آپ سمجھیے نا اب صلہ رحمی کیا ہوگی، جو میں نے بتایا آپ کو کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جاننے والوں کی تو خدمت کری دنیا میں، کہیں بھائی اپن تو صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب سمجھ لیں غور سے. صلہ رحمی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی وہ ہے جو تجھ سے برا سلوک کرے، جو تیرے ساتھ برا پیش آئے. دوسرے الفاظوں میں یہ فرمایا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. یہ ہے صلہ رحمی. جو تیرے ساتھ برا کرے نا، دیکھو کتنی خطرناک معاملہ ہے. آئی نا تمہارے ذہن میں، کبھی نہیں کرو گے تم. نفس ایسا ہے نا، نہیں ہو میرا تو دشمن، تو بول شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہو اس سے تو لگی ہوئی ہے میری، اس کے گھر پہ کچھ، ارے مرتا ہے تو مرے. سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ اچھا کرے گا تو اللہ کا پیارا بندہ بنے گا. کوئی اللہ کا پیارا پسندیدہ بندہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ویسے میں نے کہہ دیے جملے، ارے صلہ رحمی کل سے شروع کر دوں گا، میں پوری مسجد والوں کو بانٹ دوں گا. نہیں، غور سے سنیے. جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو، جو تم سے ظلم کرے اس کی خدمت کرو، اس کی صلہ رحمی کرو، اس پر کرو. اللہ بہت راضی ہوگا کہ یہ بندوں کے ساتھ رشتے جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے. تمہارا نام جوڑنے والوں میں آ جائے گا، توڑنے والوں میں نہیں آئے گا. میرے دوستو، اسی زمین میں یعنی توڑنے والوں میں تمہارا نام نہیں آئے گا. میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤں آپ کو، پھر آپ کے سمجھ میں آئے گی بات. ظاہر ہے ہم اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ادا کو دیکھیں گے نا کہ صلہ رحمی سب نبی علیہ السلام نے کیسے کی. اور آج ہم ذرا سی بات کے اوپر معاملات ہو جائے. کیا ہوا یار، وہ شادی میں اس نے مجھے ٹیلی فون ہی کر دیا، کارڈ نہیں دیا، اور برابر والے کو جس سے میری لگتی ہے، یہ فیکٹ ہے، اس کو کارڈ دینے گھر چلے گئے. میں اور اس کی شادی میں کبھی نہیں جاؤں گا، فیکٹ ہے. چاہے تم کو نہیں یار سارے گناہ گار کرتے ہیں، او بھائی بڑے بڑے دیندار، بڑے بس اب کیا بولوں، جملہ نہیں کہتا، اچھا نہیں لگتا. آپ سمجھتے ہیں فطرت ہے نا انسان کی. شادیوں میں اسٹیج پہ نہیں بٹھایا ہے نا، ہوتا نا آج کل وہ موویوں بولو، یار مجھے تو پوچھا ہی نہیں، اس نے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا، آج کے بعد کی شادی میں نہیں جاؤں گا. اور تو بہت معاملات ہیں.
رشتہ نہیں دیا لڑکی کا تو ساری زندگی سے تعلق توڑ لیا. خدا گواہ ہے جس نے قطع تعلق کر لیا وہ جہنمی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے اور قرآن پاک کا فرمان ہے. قرآن پاک کا فرمان ہے کہ جو قطع رحمی کرے گا وہ کاذبین، وہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. جو رشتے توڑتا ہے، اب یہ تو رشتے توڑنے کی میں نے معمولی بات بتائی جو آپ نہیں توڑ سکتے، نہیں توڑنے چاہیے، لیکن وہ تو طلاق ہو گئے مسئلے اور دوسرے قتل وطل، یہ تو الگ مسئلہ ہے نا. وہ تو اس کی بات تو اور کری، اور اس کو کرنے والا یعنی جس کے بچے قتل کوئی کر دے اور پھر وہ صلہ رحمی کرے اور تعلق توڑ دو، آپ بتاؤ کیسا بندہ ہوگا؟ تو ہوگا نا برداشت والا. پھر وہی تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں پسندیدہ بندہ ہوگا نا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، رب کی رضا کے لیے اس نے کام کیا ہے، بندوں کو نہیں. دنیا تو چند دن کی ہے، کیا ہے دنیا تو یہ آنی جانی. اب نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت کے گوشے دیکھو یار آپ. حضرت ہندہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابو سفیان کی بیوی، خطرناک ترین تاریخ اسلام میں یہ عورت ہیں جس کے غلط عمل سے میرے نبی علیہ السلام ایسے روئے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں زندگی بھر ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اس دن دیکھا. کس دن؟ جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. جسم کا ایک ایک عضو نکال لیا گیا، ناک کان کاٹ سب کاٹ لیے گئے. اور یہ ہندہ تھی جنہوں نے دشمنی دکھائی تھی، مختصر تفصیل میں نہیں جا رہا. اور اس ہندہ نے پورے جسم کے ٹکڑوں کے منہ ناک کان آنکھ کے پرو کر ہار پہنا کر خوشی سے جھوم رہی تھی احد کے مقام پر. احد میں غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا شہادت، اور میرے نبی علیہ السلام روئے جا رہے ہیں اور سرکار جس میں عطر دیکھ کر اتنے بے انتہا رو رہے تھے کہ کیا کر دیا میری حمزہ رضی اللہ عنہ. اس قدر کس نے؟ ہندہ نے. اب دیکھو سمجھ گیا نا کہ پس منظر میں نے بیان کیا. ابھی تو بہت تفصیل تو نہیں کر رہا، حالانکہ وہ وحشی بھی تھا، وحشی کو کبھی نہیں دیکھا، بولا میرے پیچھے بیٹھ، سامنے نہ بیٹھنا. حالانکہ تو مسلمان ہو گیا، اب تیرا میرا کوئی نہیں ہے، میرے دل میں میل نہیں ہے، لیکن یار تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے سیدنا امیر حمزہ رضی یاد آ جاتے ہیں، تو پیچھے بیٹھا کر. وہ وحشی ساری زندگی اسی بات کو ترستے رہے کہ میرے آقا نے مجھے پیچھے کر دیا. اور پھر وہ عمل دکھایا آپ نے، مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا. کس نے؟ یہ وحشی نے، بھالا مار کے، جو گستاخ نبی تھا. تب فرمایا آپ نے حضرت عمر کو اور حضرت خالد بن ولید کو، کیا اللہ کے رسول اب مجھے محشر کے دن سینے سے لگا لیں گے؟ آئے ہائے، وہ بڑے تاریخی ڈائلاگ. اب دیکھیے ہندہ فتح مکہ ہوا، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا، ابو سفیان بھی نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں الحمدللہ، بعد میں سب صحابی ہو گئے نا، ہندہ بھی صحابیہ ہو گئی، سب مسلمان ہو رہے ہیں. ڈر کے مارے اعلان ہو گیا کہ جاؤ سب کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں سب کو معافی، جاؤ. اتنا بڑا اعلان، کافر کے گھر میں جو ہے سرکار کا فرمان ہے جاؤ، میں نے اس کو بھی معافی دی. اب سب کو بیعت کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں. حضرت ہندہ، اب تو میں حضرت ہی کہوں نا، حضرت ماشاء اللہ صحابی ہو گئی تھی بعد میں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب ٹھاٹا بانڈا باندھ کے، وہ لیڈیز فل چہرہ ڈھپ کے، سب کو ڈھپ کے بیٹھ گئی محفل میں مسلمان ہونے کے لیے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے سامنے آئیں، بیعت ہوئی، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اٹھتی ہیں اور اپنی چادر مبارک ہٹاتی ہیں. اس وقت پردے کا کوئی تھا ہی نہیں. چادر ہٹا کے کہتی ہیں محمد بن عبداللہ، اگر تو مجھے دیکھ لیتا نا تو کبھی کلمہ نہ پڑا تھا. دیکھو صلہ رحمی، مجھے تو دیکھ لیتا نا، جان لیتا کہ میں ہندہ ہوں، وہ تیرے چاچا کے کلیجے کو چبانے والی، تو کیا تم مجھے مسلمان کرتا؟ کیا تم مجھے برداشت کرتا؟ یہاں سے باہر نہ نکال دیتا؟ مفہوم. سرکار مسکرائے، بولے ہندہ تو کیا سمجھتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. خدا کی قسم جب تو گھر سے نکلی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، اس وقت سے یہ محمد دیکھ رہا ہے کہ تو یہاں آ رہی ہے، اس لیے کہ اب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اس لیے کہ اب تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے پرانے. اب تو میرے سامنے جو ہے مسلمان بن کر آئی ہے. میرے دوستوں بزرگوں، صلہ رحمی ہے نا، کتنا ظلم چچا کے ساتھ کیا معاملہ. اور کوئی ابھی آپ کے درمیان میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، آپ تو سلام بھی نہیں کرو گے. آپ کو یار شادی کے لیے اس کو تو بلا، ابے بھائی اس نے تو یوں کر دیا نہ یوں کر دیا، ذرا سی بات پہ یوں کر دیا، استغفر اللہ. تو اسی لیے قطع رحمی سے میرے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اب دیکھیے سمجھتے ہیں ہم کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کس سے کرنی ہے، صلہ رحمی کے اسباب. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہم سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. آپ والدین کے حقوق پر میں نے بھی کئی دفعہ سنائی، علماء سے بھی آپ نے سنی. ایسا نہیں ہے کوئی یہاں بیٹھا ہو یہ سنے اس نے نہ سنی ہو، الحمدللہ میرا ایمان ہے اور وجدان ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک رکھنے والی کون سی ہستی ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امی کا، تیری والدہ. پھر پوچھا ماں ثم، یعنی اس کے بعد تیری ماں. پھر فرمایا یا رسول اللہ پھر ثم تیری ماں، فرمایا پھر تیری ماں. 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا صلہ رحمی میں، نیک سلوک میں. دیکھو والدین سے ماں کا 3 دفعہ. پھر چوتھی دفعہ پوچھا ما ثم یا رسول اللہ، فرمایا ابی کا، تیرا والد. چوتھی مرتبہ. یعنی یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان میں کبھی والدین کا بیان کریں گے. یہ حدیثیں مشہور ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ طویل حدیث ہے، بہت سی کتابوں کے اندر آگے بھی ہے. پھر اس نے پھر پوچھا 5ویں مرتبہ ثم ما، یا رسول اللہ ٹھیک ہے والد والدہ ہو گئے، اس کے بعد فرمایا اقربا، تیرے قریبی رشتہ دار. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ صلہ رحمی کرنے میں قریبی رشتہ دار. پھر فرمایا 6ٹھی بار ثم ما یا رسول اللہ، فرمایا فلا اقربا، اب اس قریبی رشتہ دار کے بھی رشتہ دار. یہ ہے ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو تو عام آدمی سے کرنے کا تو ایک اجر ہے، اپنے رشتہ داروں سے کرو گے اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا. یعنی ایک فقیر آیا، آپ نے، اجنبی ہے نا، فقیر تو اجنبی ہوتا، آپ نے دے دیے 10,000 1,000 1 روپیہ جو بھی دے دیا اس کو، لیکن فرماتے ہیں اس وقت تو اجر ملے گا تجھے، لیکن تو اگر اپنے رشتہ داروں میں یہ کام کرے گا تو تجھے ڈبل اجر ملے گا. اس لیے کتنا خیال ہے معاشرے میں، یہ معاشرت اسلامی اتنا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. آگے حدیث سنو پھر اور سمجھ میں آئے گا. اقربا، ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ماں کے 3 حسن سلوک ہیں درجے، 3، یعنی ہر دفعہ آپ نے کہا ماں، تو میری ماں کی تو رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، اب میں کس کی کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری خالہ کی. اندازہ کیا آپ نے؟ یہ ہے اقربا، خالہ کی. اگر تو خالہ کی خدمت کرے گی، صلہ رحمی کرے گی اس کے ساتھ، تو ایسا ہوگا جیسے تو اپنی ماں کی کر رہی ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی حیات زندگی میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے، ہم اکثر دیکھتے جب کوئی چیز بنتی اچھی کچھ بنتی تو سرکار علیہ السلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. تو میں پوچھا کرتی آج بھی آپ کو ان کو یاد ہے؟ بولے ہاں، اس لیے کہ وہ اقرب ہیں، ان کی دوست ہے میری، میں ان کی خدمت کرتا ہوں یا ان سے اچھا صلہ کرتا ہوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی ہیں. اندازہ کیا؟ یہ آج ہمارے لیے بھی اگر ہمارے والدین انتقال کر گئے تو ان کے دوستوں کا، چچا کے قریبی، والدین کے قریبی لوگوں کا آج بھی وہی خیال رکھنا چاہیے جس طرح والد کا رکھتے تھے. کم سے کم سال میں 2 سال میں یا 6 مہینے میں کوئی بھی خدمت کر لی جائے، تحفہ بھیج دیا جائے، وہ خوش ہوگا، آپ کا والد راضی ہوا قبر کے اندر. میرے دوستوں بزرگوں، یہ میں نے ایک بتائی. اب آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. ایک محدث کا ذکر کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ میں نے نام تو گنوا دیے. آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی کتاب کا جس کی کئی زمانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تراجم کئی زمانوں میں ہو چکا، لا زوال کتاب. اور میں آپ کو پھر بھی تنبیہ کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، کوئی بات، یہ کتاب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تم سمجھو میں جاہل ہوں، معاف کرنا ایسے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو والد گھر میں کتابیں پڑھی ہوں، قرآن پڑھا ہو، نہ پڑھے تو میں اس کو کیا کہوں یار، بتاؤ نا. یہی نہ پڑھا ہوا قرآن، آپ میں سارے عالم ہیں، پڑھی ہوئی کتاب قرآن، وہ مٹی جھڑ رہی ہے. اوہو بیٹی کا نکاح ہونے والا، بھائی قرآن نکال بھائی، سر پہ رکھنا ہے. آپ کی شریعت کے اندر ہے وہ کام تو کرنے کے لیے تم جستجو صبح سے تیاری، وہ اس کو صاف کر دینا بھائی، قرآن پاک کو اچرا صاف سے، اس لیے کہ سر پہ رکھنا ہے. شادی میں بچی جا رہی ہے، پتہ نہیں کون سا فلسفہ ہے، کہیں نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کھول کر صبح اٹھ کر دیکھا نہیں ہے. قرآن بھی تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تیری شفاعت کرے گا تو کیا کرے گا تیری شفاعت؟ اللہ سے سامنا نہیں کہے گا یہ تو بندہ کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تھا. قرآن مجید تیرے گھر میں پڑھا ہو، کتابیں پڑھی ہوں، تو یہ کتاب جو میں بیان کر رہا ہوں تنبیہ الغافلین، ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا بہترین کتاب ہے. تم نہیں پڑھ سکے، تیرا بچہ کبھی پڑھ لے گا نا، مرے گا تو تیرے کو فیض ملے گا. اس لیے کہ امام ابو النصر ابو اللیث بن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 373 ہجری وفات، بلخ کے اندر، بہت بڑے عالم. کیا کتابیں ہیں ان کی، تفسیر سمرقندی بڑی مشہور ہے ان کی، سبل الغیث بہت اچھی کتاب ہے، اور بھی بہت سارے کتابیں. بہرطور یہ امام، انہوں نے تنبیہ الغافلین جو کتاب لکھی، اس میں یہ جو میں 2 حدیثیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ سے سنیے، روح پرور حدیث ہے، بلکہ اس کے اندر کتنے موضوع ہیں جو تمہاری روحانی گناہوں کے اندر تمہارا پیوست ہے نا،
ان کو انہوں نے نچوڑا ہے، انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کا، اور اس کا علاج بھی بتایا ہے اس کتاب میں. تو اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہر چیز کی اتنے موضوع خطرناک اس میں ہیں کہ آپ سوچو گے یار یہ تو میرے اندر ہے، دوسرا کہے گا یہ میرے اندر ہے. وہ پڑھنے والی کتاب ہے، ضرور تنبیہ الغافلین رکھیں اپنے گھر کے اندر. اب دیکھیے وہی معاملہ ہے، دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں مختصر. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، حشر کا دن ہوگا. اللہ اکبر. حشر کا دن ہوگا، اور صحابی جانتے ہو وہ دن کیسا ہوگا؟ ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. ہر آدمی، مخلوق، محشر ناس جتنی ہوگی سب پریشان ہوگی. پسینہ کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں، دریا کی طرح. سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. یہ سب آپ سنتے ہیں نا مثال. اللہ افراتفری، نہ کوئی اپنا نہ کوئی غیر. آج ماں تمہیں پکارتی بیٹا کھانا کھا لے، کل نہیں پکارے گی، کل کہے گی میرے لیے کھانا لا. مثال، مجھے بچا بھائی، باپ مجھے بچا، بھائی مجھے بچا. کوئی نہیں بولے گا میں تیرا کائی کا بھائی، آج تو اپنی پڑی. ارے یہ تو بندے ہیں. انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے ان کی حالت خراب ہوں گی سب کی اللہ کے جلال سے. وہ دن، ایک نقطہ یاد آ گیا محبت کا. ابھی سبجیکٹ تو ہے تو ڈرائی، مطلب ڈرائی سے مراد یہ کہ ہے تو خطرناک، اس میں کیا کوئی اشعار پڑھوں، لیکن اعلیٰ حضرت پھر بھی یاد دلا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے حشر کا منظر پیش کر رہا ہے اور وہ بات نہیں بیان کر رہا ہے. اچھا چلو بھائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوگا نا، افراتفری، ہر کوئی یہی معاملہ ہوتا ہے نا. او ہو، وہاں تو ہر آدمی، اور نیکوکار سے لے کے بدکار. نیکوکار کہے گا بھلے میں جہنم میں چلا جاؤں، میرے عمل جلدی سے جلدی ترازو میں پیش ہو جائیں. ہوں گے جب نا وہ سفارشیں کریں گے، کوئی کر دے کسب، خالی ترازو، بھلے میں چلا جاؤں. لیکن یہ جو محشر کا مقام ہے نا، کوئی سایہ ہی نہیں ہے. اور کتنا معاملہ میں نے بتایا، اتنے لوگ سب نیک و بد سب پریشان ہوں گے میرے دوستو. مثلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ حضرت فرماتے ہیں ہاں سب کے سب تو دھتکار دیں گے، سب کے سب للکاریں گے. وہاں تو للکارو گے کہ کوئی کیا کر رہا ہو، کیا کر رہا ہو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں دن دیکھنے کا ہوگا حشر میں. تو مایوس نہ ہو کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. محشر میں یہی ہوگا، کوئی کسی کا نہیں نا، کہ سب نے سر محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں، آمین کہہ دو. یہی آمین کہنا نصیب ہوگا. اب تم کہو کہ یار قیامت تو ابھی آنے والی نہیں ہے. صاحب آپ نے ذکر چھیڑ دیا کہ آپ کو معلوم ہے کب آئے گی. قیامت جب ہی آ جائے گی جب تیرا آخری سانس ہوگا. یاد رکھو، میرا آخری سانس ہوگا، میں کل مر گیا، قبر میں چلا گیا، میری قیامت شروع. کیونکہ اب دنیا میں آ کے تو میں دعا نہیں مانگ سکتا نا، اب تو کچھ نہیں ہے قبر میں، تو اعمال ڈسکنیکٹ ایوری تھنگ ابھی ہے. تو آمین کہہ رہو کہ اے بے کسوں کے آقا بس تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو تب تو بنائی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، حشر کا دن ہوگا. حدیث تو مکمل کر لوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، حضور کے دامن میں ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. دوستو دعا کیا کرو، ہمیشہ دعا کرو، ہر نماز میں کیا کرو. اب سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں حشر کا دن ہوگا، یہ سارے معاملات ہوں گے، بندہ پریشان ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا چند لوگوں کے لیے. پتہ نہیں چند بھی ہے، میں نے سنا چند بھی نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ آپ نے چند کہا، ہمارے معاشرے میں تو چند ہے ہی نہیں. چند ارشاد ہوگا فرشتوں جو صلہ رحمی کرتے ہیں اس مجلس میں سے ان کو نکال کر میرے آسمان، میرے عرش کے سائے تلے کھڑا کر دو. ان کو سایہ نصیب ہوگا عرش کا. اب جن کو سایہ نصیب ہوگا تو وہ تو پھر آپ سمجھ لو نا اللہ کے مہربان ہوئے نا، اللہ نے ان پہ مہربانی کی نا، اللہ کے پسندیدہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو مقصد کیا ہے کہ صلہ رحمی یہ معاملہ ہے. صلہ رحمی کیا کرو. یاد رکھو صلہ رحمی اس سے کرنی ہے جو تم سے برا کرے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے
بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. یہی تو سرکار فرمانے اب تو اسے توڑ نہیں جوڑ. تو جوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تجھ پہ مہربان ہو جائے گا. ورنہ صلہ رحمی جو مکافہ ہے، مکافت دوسرا وہ یہی ہے. مکافے کا مطلب یہی ہے کہ جو تم پہ احسان کرے تم اس پہ احسان کرو. جو تمہیں دعوت میں بلائے تم اس کی دعوت میں جاؤ. جو تمہیں چائے پلائے، ہمارے یہاں سے ہوتا ہے نا، ابے بھائی ایک کل اس نے مجھے چائے پلائی اس لیے پلائی، ورنہ نہیں پلاتا تو کبھی نہیں پلاتا مر کے. تو یہ مکافہ کہتے ہیں اس کو. اور قطع رحمی تو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی کہ رشتے توڑنے والا. اب آئیے چند معاملات دیکھتے ہیں صلہ رحمی کے اجر و ثواب. پھر قطع رحمی اگر 5 منٹ ملے تو انشاءاللہ کر دوں گا. قطع رحمی تو بڑی طویل سبجیکٹ ہے، لیکن صلہ رحمی دیکھیں. نبی علیہ السلام کا فرمان، حضور کی طویل حدیث ہے. کسی صحابی نے پوچھا نا کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جس میں دنیا میں بھی میری بھلائی ہو جائے، معاملہ اچھا ہو جائے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور کل روز حشر میں بھی، قیامت میں بھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 عمل کرنا. تو 6 تو نہیں بیان کر رہا میں، آپ سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے ہمارا پہلا عمل سنیے، اور یہ وظیفہ بھی ہے. خدا گواہ ہے، واللہ تاللہ باللہ، قسم کھا رہا ہوں اس اسٹیج کے اوپر، اللہ کے حبیب کی یہ بات آزمائی ہوئی بات ہے. میں پھر وقت نہیں ہے، نہیں میں بتا سکتا وہ تفصیل آپ کو، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، مطلقاً یہ نہیں ہے صرف اللہ اور رسول کے نافرمانوں کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کو نہ کریں آپ. مقصد کیا ہے کہ یہاں رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل اقارب کے ساتھ جو صلہ رحمی کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے وہ کنبے کی کفالت کر رہا ہے، آپ سمجھیے بات کو، کنبے کی کفالت کر رہا ہے، اس کے ساتھ 15 لوگ ہیں. یہاں بیچارہ امریکہ میں بھی ایسے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اس کا خاندان چل رہا ہے، وہ ہر مہینے بھیجتا ہے بیچارہ، اس سے چاچا تایا پھوپھی بہن بھائی ماں باپ سبھی پلتے ہیں نا. ایسا ہی بندہ یہ ہے. دیکھو یہ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنے والا، یہ حقدار ہے صلہ رحمی کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. خدا گواہ میں آپ کو ابھی پریکٹیکلی بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا کرونا میں اتفاق سے چلا گیا، وہ اپنے ملک چلا گیا تو پھنس گیا. فلائٹیں بند ہوں گی 3 مہینے 4 مہینے. اب وہ اس کے خاندان میں 17 سے 18 آدمی تھے، بہنیں میں نے ان کی کفالت مہینے کسی کو یہاں بیٹھ کر بیچارہ کسی کو 5,000 کسی کو 6,000 10,000 وہاں کے حساب سے ہی دیتا تھا اور چلتا تھا گھروں کا. اب یہ وہاں چلا گیا. میں اکثر یہاں پریشان ہوتا تھا کہ میں اس کو دیکھتا تھا، میں نے کہا یار یہ اتنی محنت کرتا ہے تیرا رنگ لائے گا. اس کو میں ہمیشہ کہتا تھا گھبرانا نہیں کہ تو وہاں دے رہا. کوئی بڑے لوگ کہتے ہیں ابے کیا کرے گا آخر میں، تو بچائے گا نہیں تو کیا، وہ لوگ تانے دیتے نا اس طرح تو لوٹ جائے گا. لیکن وہ بڑا دلیر تھا لڑکا. تو میرے ذہن میں وہ بندہ تھا کہ یار یہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، خدا گواہ ہے، اللہ کچھ بھی کرے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. لیکن جب یہ معاملہ ہوا نا 6-7 مہینے، تو میں نے سوچا یار وہ بندہ تو پھنس گیا ہوگا، جاب ہی نہیں ہے، وہ وہاں پاکستان گیا ہے جیسے اپنے ملک کا، وہاں کیا کرے گا، وہاں کہاں کمائے گا اور کیسے کفالت کرے گا. وہ تقریباً 8-9 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو میں ملاقات کی. میں نے کہا بھائی یار میں تو تیرے لیے سوچ رہا تھا. بولا خدا کی قسم شاہ صاحب وہ حدیث ہے نا، آپ نے جو بتائی کہ صلہ رحمی کرنے والا کو اللہ رزق دگنا کر دیتا ہے. خدا گواہ میں وہاں تھا، میری روزی جو میں یہاں کماتا ہوں اس سے ڈبل مجھے ملی ان 9 مہینوں میں. وہ میرے بندے بھی خوش ہو رہے کہ تو یار ہے کہ اتنی خدمت کر رہا تو وہاں جا کیوں رہا ہے. اب اسے کیا بتاؤں، سبحان اللہ، میں سمجھ گئے ہوں گے آپ. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ہے. اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے دوسری، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عمر دراز کر دیتا ہے. کئی حدیثیں موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث بیان کرتا. ایک صحابی کا 18 بچے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جا تجھے میں ایک دعا دیتا ہوں، بس ایک دعا دیتا ہوں، تو جب دعا مانگے گا میں اللہ سے التجا کرتا ہوں اللہ اس کی وہ دعا قبول کرنا. اب اس کی موت کا وقت تھا، موت کا وقت سب کا ہی ہے نا. کئی سال بڑھ جاتے ہیں صلہ رحمی کرنے والوں کے. اللہ جانتا ہے یہ میری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، ہائے ہائے اپنے کنبے کو چلا رہا ہے کہ اس کے بغیر وہ اللہ چلانے والا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کی عمر دراز کرتا رہتا ہے، آپ اس سے خدمت کرو. تو وہ کیا ہوا، وہ صحابی کے پاس ملک الموت آ گئے اور جناب معاملہ طے ہوا تو فرمایا اے اللہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اس کی میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب ان کو کون پالے گا، اتنے بچے ہیں اور اتنا چھوٹا بھی بچے ہیں، ابھی کیا ہوگا. ہوتا ہے نا بندے کا ذہن میں. اس نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے واپس آ جا بھائی. بولے یا اللہ کبھی میں واپس نہیں آیا، میں ملک الموت ہوں. میں بولا نہیں تو میں تیرے کو دیکھوں گا، میرے نبی کی دعا کو دیکھوں. میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اس کی ایک دعا یا اللہ قبول کرنا. آج اس نے یہ دعا مانگی ہے، اس کو 20 سال اور دے دے، 20 سال تک حیات رہے. یہ تو میں نے حدیث بیان کی. ہمارے والد صاحب بتا رہے ہیں ڈاکٹر تھے پاکستان میں، وہ ملنگ ڈاکٹر تھے.
ملنگ ڈاکٹر مریض کو دوائی کم اور وظیفے زیادہ دیتے تھے، تو والد صاحب انہیں کے پاس جاتے تو کہتے یار یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، بس وظیفے دیتے، ارے بھائی تو ڈاکٹر ہے دوائی دے، یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ وظیفہ پڑھ لے، وہ ڈاکٹر آپ کے پاس انجیکشن دوائی لینے آیا، بولا یہ کر لے، ایسے بہت سارے ہیں ڈاکٹر الحمدللہ۔ ان کے پاس ایک مرض کا مریض آیا، سننا غور سے، خدا گواہ یہ فیکٹ ہے اور یہ حدیث سے سمجھ لو، وہ آیا تو وہ موذی مرض جو تھا نا ایسا تھا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو چند دن کے اندر مر جائے گا، مہینہ بھی شاید رہ جا تو زندہ اس مرض میں، اب لا علاج ہے، دوائی یہ کھاتا رہے، باقی تیری بس اللہ سے دعا کر جائے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس آ گیا سن کے کہ یار یہ ملنگ بابا ہے ڈاکٹر نے کہا بھائی میں کیا کروں، تو مر ہی رہا ہے، دیکھیے تیری ایکس رے رپورٹ، یہ سب رپورٹیں سٹی اسکین سب کہہ رہے ہیں کہ تو تیرا پھیل چکا، تیرا معاملہ ختم ہے۔ تو بولا میں آپ کے پاس کس لیے آیا؟ بولا اچھا پھر میں تو ایک علاج بتاتا ہوں، میں تیرے کو دوائی تو نہیں دوں گا، دوائی تو اثر ہی نہیں کرے گی۔ اب بولا تیرے پاس کچھ مال وال ہے؟ بولا الحمدللہ مالدار ہوں، گاؤں کا زمیندار بھی ہوں، پیسہ ہے۔ تو بولا جا ابھی سے جا کے شروع کر دے، تیرے جتنے رشتہ دار غریب غربا ہیں سب کے اندر بانٹنا شروع کر دے، ان کو جو بھی دے سکتا ہے مال و متاع، ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہے، جتنا مال لٹا سکتا ہے لٹا، 2 مہینے کے 1.5 مہینے کے بعد رپورٹ کرا کے پھر میرے پاس آنا۔ دیکھو کانفیڈنس، اور خدا گواہ ہے وہ جب دے کے واپس آیا اور رپورٹ کرائی ہے اس کا وہ بیماری غائب ہو گئی ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی میرے دوستو۔ اب آؤ نا، بس آخر میں بہت ہی کم منٹ ہیں یار، لیکن چلیں اب میں دوسرا موضوع جمعے کا اگلا مجھے ایک اور بھی کسی امام نے مجھے میں نے پڑھا تو وہ بھی کھینچنا ہے، ہماری بیماریوں کو کھینچنا ہے، وہ اس کا پوسٹ مارٹم اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ۔ خطرناک بیماری ہے، واللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ شاید میں بھی بچا ہوا نہیں، کوئی نہیں بچا ہوا، ایسی خطرناک بیماری جو پہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں پڑھیں گے۔ تو آج صرف قطع رحمی کے چند معاملات سن لیجیے۔ قطع رحمی مقصد توڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا يدخل الجنہ قطعۃ، نیور نیور نیور، قطع رحمی کرنے والا رشتہ داروں سے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے، اور کیسی وعید ہے آپ نے دیکھا۔ صرف آخری حدیث بیان کر لوں میں، ورنہ تو وعیدیں یہی ہے نا۔ آج ہمارے معاملات قطع رحمی کے کیسے ہیں، کتنا معاملہ ہمارا ذرا سی بات پہ، شادی کا کارڈ نہیں دیا میں نے بتایا، ٹیلی فون نہیں کیا، مجھے ٹیلی فون پہ دعوت دے رہا ہے، ابے واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہے، ابے کیا اب اس کے گھر پہ ہم جائیں گے، تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ آج ہم نے کہنا نہیں چاہیے ماں باپ سے بھی رشتے توڑ لیے، کیا حال ہوگا ماں باپ سے توڑنے والوں، تمہارا تو حشر ہی برا ہے، تمہاری تو بات ہی نہیں کرتا میں تو رشتہ داروں کی بات کرتا ہوں جو قطع رحمی کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ نہ توڑو، جوڑ لو۔ آج اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہے خدا کی قسم جوڑ لو۔ یہ سنو حدیث، بس یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ کی اس پر رحمت نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے کتنا دیندار ہو، کتنا ہی نیک ہو، صالح ہو، تہجد گزار ہو۔ ایک عورت تہجد گزار تھی اور مدینہ پاک میں مشہور تھی، اس نے قطع رحمی ایک بلی پر کی، اس پر رحم نہیں کھایا، اس کو نہ پانی دیتی، اس کو باندھ دیا غصے میں کسی بات پہ، اور خود عبادت دوسرے کمرے میں کرتی کرتی مدینے میں مشہور تھا۔ تو یہ روزے دن کے رکھتی ہے، رات کو عبادتیں کرتی ہے، تسبیح و تحلیل کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ جنت میں کس مقام پہ ہوگی؟ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وہ جہنمی ہے اس وقت۔ یا رسول اللہ کیسے؟ بولے اس نے ایک بلی کو باندھا ہوا ہے، اس سے بے رحمی کرتی ہے، نہ پانی دیتی ہے نہ کھانا دیتی ہے۔ جب اس کو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں تو اللہ اس پہ کیسے رحم فرمائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ اب نبی اللہ کیا فرما رہا ہے، جس نے اس پہ رحمت نہیں ہوتی، اور وہ بندہ جو قطع رحمی کرتا ہے جس مجلس میں چلا جائے اس مجلس پہ بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان، سنو جس محفل پاک میں صحابہ سے فرما رہے ہیں جو ایسا بندہ جس نے قطع رحمی کی ہوئی کسی رشتہ دار سے، عزیز سے، اور وہ ہماری محفل میں بیٹھا ہے یا کسی بھی نیک محفل میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تو رحمت دیتا ہی نہیں، اس کی عبادت تو قبول ہے ہی نہیں، اس محفل پہ بھی رحمت نازل نہیں فرماتا۔ یہ ذکر کیا، ایک صحابی اٹھے باہر چلے گئے، تمام حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیسا ہوا؟ سب حیران ہوتا ہے نا، قیاس آرائی تو شروع ہو جاتی ہے نا، یار یہ کیوں اٹھا، کوئی وجہ نہیں معلوم کرتا۔ دوسرے دن وہ اپنی خالہ کو لے کر نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں، سرکار نے فرمایا تو اٹھ کر چلا گیا کل؟ بولے یا رسول اللہ ہاں نا، میں مجرم تھا نا، اس لیے چلا گیا کہ میری وجہ سے اس محفل میں رحمت نہ ہو۔ تو میں اپنی خالہ سے قطع تعلق کر بیٹھا تھا کئی عرصے سے، جب آپ کی یہ بات سنی تو میں گھبرا گیا اور سیدھا بھاگتا ہوا خالہ کے پاس جا کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے کی، خالہ معافی دے، یہ میری خالہ ہے اور اس نے بڑی مشکلوں سے مجھے معاف کر دیا، یا رسول اللہ اور رسول بھی مجھے معاف فرما دے۔ سرکار مسکرائے، خالہ کیا تو نے معاف کیا؟ خالہ نے معاف کیا تو سرکار نے فرمایا اب اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت